جی اب میری آواز آ رہی ہے بیٹا آپ لوگوں کو؟ ناؤ یو آر لسننگ؟ بیٹا اب میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بیٹا اب میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے بیٹا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا، میں آپ لوگوں کو میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن پڑھا رہی تھی بیٹا ان کمیونٹی اسیسمنٹ. اور کمیونٹی اسیسمنٹ میں ہم لوگوں نے اس دن بے شمار چیزیں پڑھی، ٹھیک ہے، کہ کمیونٹی کی اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمیونٹی کی اسیسمنٹ ایز اٹ از ایسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ فنڈامنٹل آف نرسنگ میں آپ لوگوں نے ایک پیشنٹ کی اسیسمنٹ کی. تو پیشنٹ کے آپ جو ہے اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے 11 ہیلتھ پیٹرن کو فالو کرتے ہو، ساتھ میں اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہو، پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہو، تو دین یو ریچ دا ڈائگنوز. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کمیونٹی کی اسیسمنٹ میں ہم ایوری انڈیویژل جو ہے اس کے 11 ہیلتھ پیٹرن، اس کا جو ہے فزیکل ایگزامینیشن اور اس کی انویسٹیگیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ وداؤٹ 11 ہیلتھ پیٹرن، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ان کا ساتھ پہ اسیسمنٹ کرنا ہے کہ ان کا سینیٹیشن سسٹم کیسا ہے، ان کا واٹر جو ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور فوڈ کہاں سے لیتے ہیں، اور نیوٹریشن بیلنس ان کا کیا ہے، ان کا آکوپیشن کیا ہے، اور ان کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن، ان کی جو ہے ادر جو ہے فیسلٹیز، اور ان کا ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم، اور ایجوکیشن کے علاوہ ان کے ریسورسز آف ایجوکیشن، جیسے ایک تو جو ہے نمبر آف ایجوکیٹڈ پیپل اور نہیں لٹریسی ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ ان کے ریسورسز آف ایجوکیشن کیا ہے، ان کے سکولز جو ہے وہاں موجود ہے یا کتنا ڈسٹینس ہے، ٹرانسپورٹیشن جاتی ہے نہیں جاتی، اور جو ہے ان کے روڈ کس ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ روڈ اچھے ہوں گے تو ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی اچھی ہوگی. یہ ساری پھر ان کے جو ہے ڈیزیزز کو بھی اسیس کرنا کہ کون سی ڈیزیزز وہاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ملیریا، ٹائیفائڈ، کوئی بھی ڈیزیز کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل. پھر ایریا کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ ایریا کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، پھر ان کا فائنینشیل پرابلم، یہ ساری چیزیں بھی اسیس کر کے پھر ہم نے پلاننگ سائیکل بنانا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب اس دن سے جو میں آپ کو پڑھا رہی تھی کافی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لی تھی. آج جو ہے میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن ان کمیونٹی اسیسمنٹ میں ونڈشیلڈ سروے، انفارمیشن انٹرویوز، پارٹیسپینٹ آبزرویشن، سیکنڈری انالیسس آف دی ایگزسٹنگ ڈیٹا، اور کنسٹرکٹڈ سروے. اب پہلی جو ہے اس میں نے آپ لوگوں کو جو ہے انالیسس بتایا تھا، پرائمری انالیسس جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے جو کام کی چیزیں اس کو انالیسس کر کے ہم تو اس کے اوپر جو ہے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے بہت سارے پرابلمس ہوں گے ان میں سے پرائیورٹی دینی ہوتی ہے ہم نے کس پرابلم کو. اب ہم جتنے یہ میتھڈ ہے ان میں سے 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جو ونڈشیلڈ سروے ہے یہ ایکویلنٹ ٹو سمپل ہیڈ ٹو ٹو اسیسمنٹ. اس میں سمپل ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن، پھر observer drives through a chosen neighborhood and uses the 5 senses and observation of assess. اب assess the neighborhood. نیبرہڈ جو ہے وہ اٹ مینس کہ جب آپ 5 سینسز دیکھتے ہو، observe drives جیسے انہوں نے کہا کہ ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن کرنا، ہیڈ ٹو ٹو اسیسمنٹ کرنا. دوسری چیزیں observer جو ہے وہ ڈرائیو تھرو a chosen neighborhood and uses the 5 senses and observation to assess.
اب 5 سینسز کو جو ہے وہ اسیس کرنا، اور نیبرہڈ مین کے ایچ اینڈ ایوری سسٹم جو ہے 5 سینسز کو ہم نے آبزرو کرتے کرتے ان کے ریلیٹیو جتنے بھی سینسز یا ریلیٹیو جتنے بھی آرگن، ہر چیز پہ ہم نے فوکس کرنا. ٹھیک ہو گیا. پھر کامن کریکٹرسٹکس اباؤٹ دی وے پیپل لائف، ویئر ڈو دے لائف، ٹائپ آف ہاؤسنگ، اور پھر کامن کریکٹرسٹکس ان کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کامن ایشوز کیا ہے، کامن ان کا لیونگ سٹائل کیا ہے، اور وہ کس ٹائپ کے ہاؤسز میں رہتے ہیں. اوکے. پھر جو ہے انفارمیشن انٹرویوز کیا تھا، مین کے جو میں نے آپ کو یہ پڑھایا کہ ونڈ شیلڈ سروے مین کہ ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن اینڈ آبزرویشن of the 5 senses and their relative organs. پھر جو ہے انفارمیشن انٹرویوز، اس میں انٹرویوئنگ کمیونٹی ریزیڈنٹس کی انفارمیشن، انڈیویژل ان پاور پوزیشن سچ ایز لیڈر ان لوکل گورنمنٹ، اسکول، ریلیجن ایکسٹرا. اس میں جو ہے انفارمیشن لینی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے ڈیٹا جو کلیکٹ کیا، اس میں انٹرویوئنگ کمیونٹی ریزیڈنٹ جو جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں ان سے ہم نے انٹرویوئنگ کرنی، اور اس میں کی جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنی. اور انڈیویژل ان پاور پوزیشن، وہ انڈیویژل جو پاور پوزیشن پہ ہیں سچ ایز لیڈر اس ایریے کے، ان لوکل گورنمنٹ، وہ لوکل گورنمنٹ میں ہیں. پھر اسکول جو ہے ریلیجن یا اسکول کے، اگر اسکول کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا تو اسکول کے لیڈرز جتنے بھی ہوئے، پرنسپل یا سینئر ٹیچرز، ان سے. اور کمیونٹی کا ڈیٹا یا انفارمیشن جو بھی لینی ہے جیسے ٹرانسپورٹیشن، اسکولنگ، ایجوکیشن، یہ اس ٹائپ کی انفارمیشن ان کے لیڈر ہی دے سکتے ہیں. اب جنرل پبلک رینڈم ریزیڈنٹ ان دی کمیونٹی، اب جنرل پبلک سے ہم نے کیا پوچھنا، ان سے ہم نے جو ہے رینڈم ریزیڈنٹس ان دی کمیونٹی جو ہے ریزیڈنٹس کا پوچھنا، اور رینڈم ٹیلی فون اور فیس ٹو فیس اسٹریٹ انٹرویو. اس میں مختلف ٹائپ کے انٹرویوز لیتے ہیں. انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں ان کے لیڈر سے، اسکول کے لیڈر سے، کوئی گورنمنٹ کا وہاں لیڈر پرسن ہو جیسے ایم پی ایم این اے ٹائپ، اس سے. پھر جو ہے اسٹریٹ انٹرویوز، گلی محلے میں جو ہے وہ جا کر کے لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر رینڈم ٹیلی فون سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں، فیس ٹو فیس جو ہے انفارمیشن بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں. انٹرویوز مائٹ بھی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ. تو انٹرویو جو ہے وہ دونوں ٹائپ کی ہو سکتی ہے، اسٹرکچرڈ اور جو ہے انسٹرکچرڈ. اب اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ جب ہم یہ اس ٹائپ کی انفارمیشن جو ہے، انفارمیشن انٹرویو جو ہے، اس میں ہم کسی بھی اینگل سے کسی کوئی چیز جو ہے ڈزیزز کا، کئی دفعہ کے آؤٹ بریک آف ڈزیزز کیسے ہوں اس سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہوتا نا. تو یہ ہمیں مختلف اینگل سے جو ہے وہ، اگر گورنمنٹ کا کوئی پرسن ہے تو وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح جو ڈزیزز اس ایریے میں ہو رہی اس کی صحیح ہسٹری نہیں دے گا، کیونکہ اگر وہ وہاں کی صحیح ہسٹری دے گا تو اس کو خود پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ تو کام میرا تھا، تو یہ میں ہی اس میں انوالو نہیں، میں نے یہ پرابلم ریسولو نہیں کیا. اور دوسری جو ہے اسٹریٹ انٹرویوز جو ہے، یہ لوگوں کی آواز ہے، مختلف لوگوں کی، ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ. تو یہ جیسے میڈیا والے بھی اسٹریٹ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ پبلکلی کیا چل رہا ہے نا. اسی طرح ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کچھ جو ہمارے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں نا، اس سے 3-4 گھر چھوڑ کے تو ایک گھر میں مرڈر ہو گیا تھا. ایک فیمیل جو پریگننٹ لیڈی تھی، وہ بیچاری اکیلی گھر میں تھی، تو کسی نے آ کے اس کے گھر میں نا اب جو ہے بیل دی، اس بیچاری نے
کھول دیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا پانی چیک کرنا اندر سے. اس نے گیٹ کھول دیا, انہوں نے اندر آ کے اس کے ساتھ ریپ بھی کیا اور اس کا مرڈر بھی کر دیا, اور اس کے گھر میں سے چیزیں بھی, کچھ پیسے وغیرہ جو ہے کوسٹلی چیزیں لے گئے. تو جب اس کے بچے اسکول سے پڑھ کے آئے تو انہوں نے دیکھا ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا, اندر گیا تو ان کی ماما بیچاری کا مرڈر ہوا تھا بڑے برے طریقے سے. تو ہاں, تو وہ نا ان بچوں نے جا کے اپنے نیبرنگ میں ادھر ادھر رونا شروع کیا, بتایا کہ اس طرح ہمارے گھر میں ہو گیا ہے. تو لوگ اکٹھے ہو گئے, پولیس کو جب بتایا گیا پولیس بھی وہاں آ گئی. تو ان کے جو ہے ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن تھے وہ کبھی کبھار ہر گھر میں جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے. تو کبھی ان کے گھر میں لڑائی ہوگی تو جب اس کے پیرنٹس آئے نا, فیمیل جس کا مرڈر ہوا تھا, تو انہوں نے آ کے کہا جی ہمارے داماد نے اس کا مرڈر کیا. پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی اور اس بےچارے بندے کو اتنا مارا کہ انہوں نے اس کے نیلز جو ہے نا, وہ پلاس لے کے نیلز ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی فنگرز کے جو نیلز تھے وہ نکال دیے. لیکن اس بندے نے کہا وہ میرے بچوں کی ماں ہے, میں اس بیچاری کا مرڈر کیوں کروں گا, مجھے اس کا مرڈر کرنا ہوتا تو میرے 3-4 بچے ہیں تو میں تب ہی کر دیتا. لہٰذا پھر جو پولیس کا جو سینئر آفیسر تھا اس نے اسٹریٹ سروے اور اسٹریٹ انٹرویو کیا. وہ اس ٹائم میں یہ لوکل رکشے اور کبھی کبھار اس سائڈ پہ ٹانگا بھی جاتا تھا. تو وہ پولیس آفیسر سول کپڑوں میں جاتا, اس نے پولیس والے کپڑے نہیں پہننے, اور وہ کبھی رکشے میں بیٹھ کے جاتا, کبھی وہ کسی کے سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے جاتا. لوگوں کو شو نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ پولیس آفیسر ہے. یہ انٹرویو کی بات بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور کسی طرح سے صحیح بات جو ہے وہ نکلواتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ڈیزیزز ہیں جن کا نہیں پتا چلتا کہ وہ ان کا آؤٹ بریک کیسے ہوتا. تو اس طرح کے انٹرویو سے پھر وہ آؤٹ بریک ہوتا, پھر گورنمنٹ کے لوگ اس طرح سے جا کے انٹرویو کرتے ہیں. اچھا, جب وہ بندہ اس طرح جا کے انٹرویو کرتا تھا نا, تو اس کو مختلف لوگوں کی آوازیں اس کے کان میں پڑی کہ یہ جو ہے کیسے ہوا تھا کہ فلاں فلاں عورت کے پاس فلاں فلاں لڑکے جاتے ہیں اور وہ عورت بھی اس طرح کے کام کرواتی ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کیا, اس عورت کے گھر میں پہنچ گئے, اور اس عورت کے گھر میں پہنچ کے انہوں نے عورت کو جو ہے وہ اٹھا لیا پولیس نے, اور پولیس نے کہا کہ یہ کام آپ کا ہے. تو جب یہ مختلف لوگوں کی آوازیں تھی نا, مختلف لوگوں کی اسٹریٹ انٹرویوز اس نے کیے, جو نیبر ان کے تھے یا جو جیسے لوکل ایریا میں لوگ جاتے ہیں, رکشے پہ جاتے ہیں, چنگجی پہ جاتے ہیں, تو اس وقت وہ چنگجی میں جائیں تو اور لوگ باتیں اسی بات کے ایشوز ہو رہے تھے نا, کیونکہ مرڈر اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن وہی باتیں ہو رہی ہوتی. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہ اس عورت سے پوچھے کوئی جا کے, وہ بھی اس طرح کے کام کرتی ہے نا. تو جب اس عورت کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ مارا مرا, تو اس نے کہا ہاں میرے ساتھ 3 لوگ انوالو ہیں. اب 3 لوگ کیسے انوالو تھے کہ ہاں, ان لوگوں کا جب وہ گئے نا اس کا ریپ کر کے, تو ان کا موبائل فون بھی وہیں رہ گیا. جب انہوں نے اس موبائل سے فون کیا تو اسی عورت نے فون اٹھایا, تو پھر جب اس عورت کو اٹھایا تو اس عورت سے ان کو بات کروائی ان لڑکوں سے, اور عورت کو گن پوائنٹ سے کہا کہ ان سے کہو کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری کام ہے, میرے گھر میں آؤ, بڑا ضروری کام ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ پولیس پاس ہے. پولیس نے اس کو مار مار کے اس طرح سے ان کو فون کرایا, تو وہ ودن منٹس جو ہے وہاں حاضر ہو گیا اور پولیس نے پکڑا. تو ان میں سے وہ لڑکے تھے جو ایک پلمبر تھا, جو پوری کالونی کا جو پانی کا ایشو ہوتا تھا, تو ہم بھی ان کو فون کر کے تو اپنے گھر کی ٹوٹیاں وغیرہ جو ٹائٹ کرواتے ہیں ٹھیک کرواتے. اور دوسرا تیسرا ایک الیکٹریشین تھا, وہ بھی اسی ایریے کا, جو کچھ 2-3 گھر چھوڑ کے تھا, اور پورا ایریا اس سے اپنی الیکٹریسٹی کا کوئی بٹن شٹن ٹھیک کرواتے, کوئی چیز ٹھیک کروانی ہوتی تو فون کر کے ان کو بلوا لیتے. کہ وہ ان لوگوں پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں نے مرڈر, ریپ
اور ساتھ میں جو ہے ڈکیتی کی. ٹھیک ہے. جب ان کو پکڑا تو پھر پوری کالونی نے روڈ بلاک کیے اور بہت کچھ کیا، تو جس میں ہم لوگ بھی شامل تھے. تو پھر پولیس نے کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو چوک میں، اسی چوک پہ رکھ کے تو گولی مارنی، ہم نے مارنا. تو جب پولیس نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو مار دینا، تو پولیس نے تینوں کو جو ہے نا وہ مار دیا. اور تینوں کو جب مار کے ان کی جو ہے جو ان کی لاشیں کہہ لیں، میتیں کہہ لیں، جب ان کے گھروں میں لے کے آئے تو صرف ایک گھر والوں نے جو ہے ریسیو کی، دو کے گھر والوں نے ریفیوز کر دیا، اور پولیس خود ہی ان کو جو قریبی قبرستان تھا وہاں دفن کر کے چلے گئے. تو یہ اس ٹائپ، یہ میں آپ کو سٹوری نہیں بتا رہی، سٹوری کے پیچھے ریزن آف انفارمیشن، ریزن آف انٹرویوز، ریزنز آف اسٹریٹ انٹرویو، ٹیلیفونک انٹرویو اینڈ فیس ٹو انٹرویوز. یہ اس وقت وہاں یہاں ہمارے ایریا کی پولیس نے انٹرویو کیا، تو جتنا بھی ڈیٹا اس نے کلیکٹ کیا اس کے اکارڈنگ بھی وہ بالکل صحیح گئے، لیکن اس کے ہسبینڈ بیچارے کے ساتھ جاتی ہوئی تھی. اب نیکسٹ ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن دی کمیونٹی ہیلتھ. یہ اہم کمیونٹی بینگ اے کمیونٹی ہیلتھ جو ہے انٹرویو، سروے، ڈیٹا کلیکشن، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جس میں لوگ جو ہے صحیح انٹرویو نہیں دیتے، اس میں سے پھر کچھ اسٹریٹ انٹرویو لینے پڑتے ہیں. اب participant observation, the CHN observe formal and informal communities to determine signs and events. Formal community, local government and school board meetings, etc. انفارمل جو ہے جیسے میں نے بتایا، اسٹریٹ انٹرویو، کافی شاپ، اسٹریٹ effective to assess value norms and concern to community power system and decision are made. ٹھیک ہے. ایک فارمل، ایک جو ہے کمیونٹی، ایک نان فارمل انٹرویو. اور اس میں جو ہے بہت سارے فارمل انٹرویوز میں اتنی چیزیں نہیں پتہ چلتی جتنی انفارمل جو ہے انٹرویوز سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا. سیکنڈری ڈیٹا میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن اینڈ کمیونٹی اسیسمنٹ. ابھی ڈیٹا کلیکشن کی ہی بات ہو رہی ہے کمیونٹی کے لیے. assessing existing data sources, record, documents and other previous collected information. Databases from official and non-official facilities. اب ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا ریسورسز، ریکارڈس، ڈاکومنٹس اینڈ ادر پریویس کلیکٹڈ انفارمیشن. اب جو ہے اس میں جیسے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، کوئی ہیلتھ سسٹم کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، تو ہم قریبی جو ہے ان کا جو بیسک ہیلتھ یونٹس یا ڈی ایچ کیو، جس ٹائپ کا بھی ہم نے ڈیٹا اٹھانا، ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، بیسک ہیلتھ یونٹ، ان کے پاس سے ریکارڈ اٹھائیں گے، ان کے رجسٹرز، اور ان کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہوتا ہے. ڈاکومنٹیشن اس کی کرنی ہے اور ان کی ڈاکومنٹیشن کی ہوئی دیکھنی، اینڈ ادر پریویسلی کلیکٹڈ. اور جو بھی پریویسلی کلیکٹڈ ڈیٹا، یہ تو میں نے اگزامپل دی نا، جیسے بیسک ہیلتھ یونٹ، آپ نے جو ہے جس بھی چیز کا ڈیٹا اٹھانا، ان سے ریلیٹڈ آفس میں جائیں، ان آفیسز میں جو ہے پریویس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کو انفارمیشن بھی مل جائیں گی. ڈیٹا بیسز فرام آفیشیل اینڈ نان آفیشیل فیسلٹیز. آفیشیل کے آپ جو ہے ریلیٹڈ گورنمنٹ آفیسز ہیں، وہاں جا کے آپ آفیشیلی ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں، ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے ریکارڈ میں لا سکتے ہیں. نان آفیشیل ڈیٹا جو ہے وہ آپ لوگ جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریٹ کلیکشن، کافی کلیکشن، کیفے کلیکشن، اس طرح سے جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کے، جیسے میں نے رکشا میں جا کے، ٹانگے پہ جا کے، جو بھی ان کی پبلک ٹرانسپورٹیشن اس ایریے کی، وہاں سے آپ لوگوں کو ڈیٹا مل سکتا ہے. اب ہم نے اتنی زیادہ اسیسمنٹ کی، اس کے بعد اسیسمنٹ کے بعد ہم جو ہے ایک جو ہے پہنچتے ہیں ایک قسم کی ڈائگنوز کہہ لینا،
کہ ہمیں کس چیز کی پلاننگ کرنی، پرائیورٹی کس کو دینی. پلاننگ از، پھر ہم نے پرائیورٹی دے کے پلاننگ کرنی ہے، کس چیز کی ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. پلاننگ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اے کورس آف ایکشن systematically in an organized manner to achieve objectives by utilizing the available resources skillfully in a cost effective way. اب جو بھی ہم نے پلاننگ کرنی ہے اس میں آئیڈینٹیفائنگ کورس آف ایکشن، ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہم نے ایکشن کیسے لینا، سسٹمیٹیکلی ان این آرگنائزڈ مینر میں، سسٹمیٹیکلی اور آرگنائزڈ مینر میں اس چیز کو ہم نے پہلے ہی جو ہے آئیڈینٹیفائی اور آرگنائزڈ اور سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ اپنے ریکارڈ میں لے آنا اپنے پلاننگ سائیکل میں. achieve objective by utilizing the available resources. پھر ہم نے کیا کرنا، آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے یوٹیلائزنگ دی available resources skillfully in a cost effective way. ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو اور یوٹیلائز کرنا ہم نے وہاں کے جو آبجیکٹیو ہم نے اچیو کرنے پھر اویلیبل ریسورسز کو، کیونکہ ہمیں تو وہاں کے ایریے کا نہیں پتا ہوتا، وہاں کے ریسورسز جنہوں نے ہماری ہیلپ کرنی ہے، وہاں کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو لیڈرز ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہاں کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ انڈیویجولز جو ہیں، وہاں کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو ہے آفیسز ہیں، یہ سارے ہمارے ریسورسز ہوں گے. پھر ٹرانسپورٹیشن، انہی لوگوں کو جو ہے ہم ساتھ اس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن اور اگر واٹر، ایجوکیشن اور ان کے ریسورسز، کس کا ریسورسز کہاں تک ہے، ایجوکیشن کے آفیسرز تک ہم نے جانا ہے اور کس کا ریسورسز وہاں تک ہوگا. اگر ہمیں لینڈ کی ضرورت ہے تو اس لینڈ کو اپروو کرنے کے لیے ہمیں پرائیویٹلی کون دے سکتا ہے اور ہمیں آفیشلی کون دلوا سکتا ہے. میں کچھ ایگزامپلس آپ کو دے رہی ہوں نا. اسی طرح سے ہیلتھ کے لیے، ہیلتھ فیسیلٹی کے لیے منسٹر آف ہیلتھ جو ہے وہاں تک ریسورسز کس کے ہیں اس کو ہم نے ساتھ لے کے جانا. بجٹ ہمیں کون جو ہے وہ اپروو کروا کے دے گا، اس بندے کو ہم نے پکڑنا. یہ سارے اویلیبل ریسورسز ہیں، ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا، کیونکہ ہم اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو ہم نے کیسے کرنا، اسکلفلی جو ہے ان لوگوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا. پھر پرپس کیا ہوگا ایک پلاننگ سائیکل کے لیے، ٹو میچ دی لمیٹڈ ریسورسز ود مینی پرابلم. مینی پرابلمس کو ریسولو کرنے کے لیے لمیٹڈ ریسورسز، پھر جتنے کم ریسورسز ہوں گے، لمیٹڈ ریسورسز اور اچھے ہوں گے. ہمارے ساتھ 10 لوگ بھی مین پاور میں ہم 10 لوگوں کو بھی ساتھ لے لیں جن کے پاورفل ریسورسز ہیں تو وہ ہمارے لیے افیکٹو ہوں گے. ان سے اگر ہم جو ہے 100 لوگوں کو ساتھ میں لے لیں اور وہ لک بزی ڈو نتھنگ ہوں، ٹھیک ہے. تو دوسری آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ ایلیمینیٹ unnecessary expenditure، اور اس میں سے جو ہے unnecessary ایکسپینڈیچر ہم نے نکال دینے. سب سے پہلی بات تو مین پاور جو ہمارے پاس تھی وہ ہم اگر 10 ان کو لیں گے جو ہم ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے، وہ گاڑی بھی اپنی یوز کریں گے، ریسورسز بھی اپنی یوز کریں گے اور اپنے ڈیلی کے ایکسپینڈیچر بھی خود یوز کر لیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ وہ ہمیں بھی ساتھ کھانا شانا کھلوا دیں گے. تو بجائے ان لوگوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا، بجائے کہ ہمارے ساتھ 100 لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں جن کے ایکسپینڈیچر ہمیں برداشت کرنا پڑے. ٹھیک ہو گیا، میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. ڈیویلپ بیسٹ کورس آف ایکشن، پھر ہم نے ڈیویلپ کورس آف ایکشن کرنا. بیٹا یہ پلاننگ سائیکل کسی ایک چیز کا پلاننگ سائیکل نہیں، میں آپ کو اوور آل کمیونٹی کے پرابلمس جتنے بتا رہی ہوں، ایجوکیشن کا، ٹرانسپورٹیشن کا، جو ہے پیور واٹر کا، پینے کے پانی کا، نیوٹریشن کا، آؤٹ بریک آف ڈیزیز کا، ٹھیک ہے،
اور روٹ آف ڈیزیزز اور ان کی جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی اکنامیکل کنڈیشن کو کیسے ٹھیک کرنا اور ان کی جاب کیسے جو ہے دلوانی، یہ سارے چیزیں جو ہے ان میں سے اس ایریا کے جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو ہم نے پرائیورٹیز میں ایک دو تین چیزیں لے کے آنی، اس کے اکارڈنگلی ہم نے پلاننگ سائیکل کرنا ہو گیا۔ پھر فارمیشن اور ایکسکوشن اینڈ ویلیویشن۔ اب اس میں جو ہے ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ، امپلیمنٹیشن اینڈ اویلویشن، یہ ڈائگنوز کہہ لیں، اسیسمنٹ، امپلیمنٹیشن اینڈ اویلویشن، ٹھیک ہے۔ یہ جو فارمیشن مین، فارمیشنز ہم نے اکٹھی کی، اینڈ ایکسپوشن مین کہ ہم نے امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر لی، اینڈ اویلویشن میں اویلویٹ سٹارٹ کی۔ اب انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ تھنک آف پلاننگ ایز اے اسٹریٹ تھرو پروسیس۔ اب جو پروسیس کرنا ہے، پلاننگ ایک اسٹریٹ چیز نہیں ہے، پلاننگ کرنا ایک ٹو مچ ڈیفیکلٹ، کمپلیکیٹڈ، اسکلفل، اور اس میں ہمارے پاس تھیوری، اسکل، نالج، مین پاور، ریسورسز، ہر چیز ہوں گے تو بھی یہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہم نے پلان کرنا ہے اس کو اچیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ چیز نہیں ہوتی، بہت کمپلیکیٹڈ اس کو سمجھیں۔ اب پلاننگ میں سب سے پہلے تو ہم نے انالیسس کرنا، ٹھیک ہے، جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں جو ہے پرائیورٹی دینی کہ یہاں پہ جو ہے اسکول کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یا بیسک ہیلتھ یونٹ کی یہاں پہ سب سے زیادہ پہلے ضرورت ہے، یا ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائپ کی ڈیٹا کی ہم نے انالیسس کرنی، ہم ایٹ اے ٹائم بھی دو تین چیزیں کروا سکتے ہیں تو کروا، جیسے جو ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں تین چار چیزیں پلاننگ میں لائی جاتی ہیں، جی اس کمیونٹی میں اسکول بنوا دیں گے، اس کمیونٹی میں روڈ بنوا دیں گے، اس کمیونٹی میں فلان جو ہے گیس یا بجلی جو ہے وہ لگوا دیں گے، اس طرح کی وہ ڈیزائننگ پھر ان کو مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں وہ انالیسس کون کرتے ہیں؟ کمیونٹی ایریا کے لوگ، جن سے ہم نے ڈیٹا کیا اور جو ہمارے ساتھ مل کر کے چل رہے تھے، وہ ہمیں اس سارے ڈیٹا میں سے انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ ان کو ابھی کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ڈیزائن میں جو ڈیزائنر ہے، جو ہیلتھ کا ہے تو ہیلتھ ڈیزائنر ساتھ میں ہوگا، ایجوکیشن کا تو ایجوکیشن ڈیزائنر ساتھ ہوگا، ساتھ میں کون ہوگا؟ جو وہاں کا گورنمنٹ لیڈر اس ایریا کا، ساتھ میں اس ڈیزائننگ میں کمیونٹی کے وہ لوگ ہوں گے جو سینئر پرسن اور کمیونٹی کی پرابلم کا ان کو پتا ہے اور وہ ان پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مل کے اس کی ڈیزائننگ پھر کی جاتی ہے، پھر کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس ڈیزائن کو باقاعدہ طور پہ، پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، پھر امپلیمنٹیشن کے بعد فیڈ بیک کی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ، جیسے اس کی چھوٹی سی اگزامپل جیسے میں نے بتایا کہ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ اس ایریا میں جو ہے وہ ایک جو ہے بجلی کا پاور پوائنٹ لگا دیں گے، تو اس پاور پوائنٹ پہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کیا آئیں گے، مین پاور کیا ہوں گی، ریسورسز کیا ہوں گے، وہ پلانٹ کہاں پہ لگا گا، وہاں لینڈ کہاں سے آئے گی، وہاں پانی کہاں سے آئے گا، یہ سارا پلاننگ سائیکل ہے نا۔ تو اس پلاننگ اور اس جو ہے انالیسس میں پہلے تو جو جتنی بھی چیزیں اس پلاننگ کے لیے جو ہے ہم نے کلیکٹ کی تھی، اس میں سے انالیسس کر کے پھر ایک ڈیزائن مل کر کے سارے لوگ بنائیں گے، پھر اس کو کنسٹرکٹ کریں گے، پھر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، اور جیسے ہی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے فیڈ بیک اسی وقت، فیڈ بیک کب سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ جب ہم انالیسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیڈ بیک کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب ایک ڈیزائن ہم کرتے ہیں کہ ہم
جو ہے اسکلفلی ہم نالجیبل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے، اتنی مین پاور ہے، اتنے ہمارے پاس بجٹ ہے، اتنے ریسورسز ہے، بیریئر کون سے آ سکتے ہیں، اس کو کچھ سکسیسفل ہونے بھی دے گا کہ نہیں، گورنمنٹ کے پاس ٹائم کتنا ہے، گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے نہیں دے رہی، اور گورنمنٹ کے بقایا ٹائم پیریڈ کتنا رہ گیا، 1 سال 2 سال، اگر گورنمنٹ چینج ہوگی دوسری گورنمنٹ آ جائے گی تو اس کے جو ہے تو وہ اس کو سکسیسفل ہونے دے گی کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پلاننگ سائیکل میں، جب ہم پلاننگ سائیکل کا ایک ڈیزائن کرتے ہیں تو فیڈ بیک میں یہ کیپ ان مائنڈ کہ یہ چیز ہم کر پائیں گے یا بعد میں صرف بدنامی کا باعث ہی ہوگا۔ پھر کنسٹرکٹ امپلیمنٹیشن اینڈ فیڈ بیک میں ہم سکسیسفل ہو گئے تو اٹ مینس کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا۔ پھر پلاننگ سائیکل جو باقاعدہ میں نے آپ کو زبانی بتا دیا، اس کے پلاننگ سائیکل اگر آپ کو لکھنے کے لیے آ جائے تو آپ نے انالیسس آف ہیلتھ سچویشن کو انالیسس کرنا، آبجیکٹیو اینڈ گولز اپنے سیٹ کرنے، پھر اس اسیسمنٹ آف ریسورسز کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم سو مینی گولز اینڈ آبجیکٹیو بنا کے بیٹھے رہے، جب تک ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ پھر ان پہ ہم نے پرائیورٹی دینی، پھر فارمولیٹ دی پلان اینڈ پروگرامنگ اینڈ امپلیمنٹیشن، ٹھیک ہے، پھر مانیٹرنگ اس کی کرنی اینڈ ایویلویشن، اینڈ دین وی ول بی سکسیس اور انسکسیس جو بھی ہماری ایویلویشن میں آئے گا۔ اسٹیپ آف پلاننگ سائیکل، پلاننگ، جی بیٹا میں نے ٹائم تو دیکھا ہی نہیں، 54 منٹ ہو گیا اور مجھے خود سے انٹرسٹنگ سا لگ رہا تھا، تو کیونکہ یہ چیزیں میں نے جو جب میں نے خود ایم فل کیا تھا تو تب میں نے یہ چیزیں جو ہیں بڑے اچھے سے پڑھی تھی تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ سی لگ رہی، اس لیے میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ میں نے ٹائم دیکھا ہی نہیں، 55 منٹ ہو گئے، میں اٹینڈنس لے لوں۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسٹیپ آف پلاننگ سائیکل سے ہو، ٹھیک ہے، تو میں اٹینڈنس لے رہی ہوں۔